الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میں کسی جنگل کی طرف نکلا اور وہیں پر رہا۔ کھانے پینے کی کوئی اشیاء موجود نہ تھی۔ مجھ پر پیاس کا غلبہ ہوا کہ اتنے میں مجھ پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور اس سے چند قطرے بارش کے گرے، جن سے میں نے پانی پی لیا۔ کچھ دیر بعد اس بادل سے ایک نورانی سورج ظاہر ہوئی۔ اس کی روشنی سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور یہ آواز گونجنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، ہم نے تیرے لیے تمام حرام کردہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کہ اتنے میں وہ روشنی ختم ہو گئی اور ایک دھوئیں میں تبدیل ہو گئی، اور یہ آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں اس سے پہلے 70 اولیاء کرام کو گمراہ کر چکا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب عز و جل کے فضل نے بچا لیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان اتنا بڑا دھوکے باز اور اتنا بڑا مکار ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کے شعبے دکھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں 2 چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ جس شخص کے پاس ایمان کی دولت ہے، شیطان اس پر بار بار حملہ آور ہوتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، شیطان اتنا ہی سختی سے، اتنی ہی زیادہ مکاری سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ جس کے پاس مال ہوتا ہے تو چور چوری کرنے بھی وہیں آتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے تو یہ ایمان کا لٹیرا بھی اسی کے پاس اس کا ایمان سلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، تو ہمیں ہر وقت شیطان کے حملوں اور اس کی چالوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ، جیسا کہ اس واقعے میں شیطان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ولیوں کے سردار ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیطان کی اس چال سے بھی واقف ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب عز و جل کے فضل نے بچا لیا۔ تو یہ بزرگوں کی سیرت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنے کمالات، اپنی صلاحیتوں، اپنی عقل، اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہی کی طرف اپنی کامیابی کو منسوب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری صلاحیتیں ہیں، یہ میرا علم ہے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اپنی ہر کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق، اس کے فضل، اس کی عنایت، اس کے کرم کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہر وقت شیطان کی مکر و فریب سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم کی طرف ہی اپنی کامیابی کو منسوب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔